اسرائیل کا ایران پر فضائی حملہ کیا گیا ہے، جوہری اور فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ تہران میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ جہاں بھی مڈل ایسٹ میں نیوکلیئر پر کام ہوگا، امریکہ اور اسرائیل اس کو بند کروائیں گے، وہ کسی بھی طریقے سے کروائیں۔ اسرائیل کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں، اسرائیل غارت ہو جائے، اللہ اسرائیل کا بیڑا غرق کرے، ہم یہ دعائیں مانگنے والے لوگ ہیں۔ ہم ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم وہ مسلمان ہیں جو ایک دوسرے کو ہتھیاروں سے مارتے ہیں اور دشمنوں کو بددعاؤں سے مارتے ہیں۔ اگر کسی وقت خدا نہ خواستہ ایران کو پرماننٹلی ایٹامک صلاحیت سے محروم کر دیا گیا، جتنی اس کے پاس ہے، تو پھر یہ ہمارے لیے بھی ایک وارننگ سائن ہے، پھر وہ ہمیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ایران کی پاسداران انقلاب کے سربراہ کمانڈر حسین سلامی کی شہادت کی تصدیق بھی ہو چکی، جبکہ ایران جوہری پروگرام کے سربراہ اور سپریم لیڈر کے سینئر مشیر علی شمخانی کی شہادت کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی۔ اس سے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے لیے بڑی مسائل پیدا ہو جائیں گے؟ ہمارے آرمی چیف امریکہ کا دورہ کرنے والے ہیں اور امریکی جرنیل آج کل ہماری بڑی تعریفیں کرتے ہیں، تو ہمارے لیے تو بڑی مشکل نہیں ہو جائے گی؟ عاصم منیر کے پہلے دو ضیاء الحق اور پرویز مشرف دو جنرل گیسٹ آف آنر بن چکے ہیں بھائی امریکہ میں، اور جب بھی کوئی پاکستانی جنرل امریکہ میں گیسٹ آف آنر بنتا ہے کسی بھی فنکشن میں، پاکستان میں خون بہتا ہے۔ عاصم منیر بھی اسی قسم کا یوزفل ایڈیٹ ہے، یہ بار بار میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیں، جیسے مشرف ایک یوزفل ایڈیٹ تھا۔ اسلامی جوہری یا اسلامی ایٹمی قوت جو اس کے ارد گرد ہو وہ قابل قبول نہیں ہے، اور ظاہر ہے تو جس نے بھی اس طرح کی کوشش کی اس نے سنگین نتائج بھگتے۔ دوسرا، امریکہ، برطانیہ، یورپ، اسرائیل یہ تو ہیں ہی اس حق میں کہ ایران کے پاس جوہری صلاحیت نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو ایران کے ارد گرد اس کے عرب ممالک ہیں یہ بھی نہیں چاہتے کہ ایران کے پاس کوئی جوہری صلاحیت ہو یا ایران ایٹمی قوت بنے، تو لہٰذا ساروں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ ایران کو جوہری صلاحیت حاصل اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے اور اس کو حاصل نہیں کرنی چاہیے۔ ایک یہ بھی بڑا الارمنگ ہے۔ تیسرا، معاملہ صرف گو کہ یورینیم کا ہی ہے، جوہری صلاحیت کا ہی ہے، لیکن اس سے آگے بھی چیز ہے کہ اگر جوہری صلاحیت رکھتا ہے ایران، اس طرف جاتا ہے، تو پھر تو ظاہر ہے حملہ ہوگا، پھر تو ساری چیزیں اس کو باز رکھنے کے لیے ایک ہوگی، اور ٹرمپ صاحب جیسے مظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پوری دنیا میں امن کا کر رہے ہیں اور امن کے دائی بنے ہوئے ہیں اور امن کی بات کر رہے ہیں، تو وہ پھر اس طرح کریں گے کہ میں نے دنیا کو ایک بڑی تباہی سے بچایا ہے، میں نے ایک انتہا پسندوں کے ہاتھوں جو ایٹمی قوت ہے اس سے لوگوں کو بچایا، پورے خطے کو بچایا ہے، اور میں نے ایک بڑا اہم کام کیا ہے اور بڑا کمال کا کام کیا ہے، تو پھر وہ اس طرف چلے جائیں گے۔ اور اگر جوہری صلاحیت نہیں رکھتا ایران، تو پھر ایران کیا ہوگا؟ پھر اسرائیل کے لیے ایران بن جائے گا فلسطین، شام، عراق، اردن، یعنی ایک ترن والا، اور پھر یہاں بات رکے گی نہیں، پھر اگلا مرحلہ ہوگا ایران سے اسلام پسندوں کا خاتمہ اور سو کالڈ مغربی جمہوریت لانا، اور ایران کو اس قابل کر دینا کہ وہ نہ کھڑا ہو سکے اور نہ بالکل لیٹا ہوا ہو، بس بالکل جس طرح عراق ہے، جس طرح شام ہے، جس طرح اردن ہے، جس طرح لیبیا ہے، اسی طرح کا ایران پھر ایک بنا کے اسرائیل کے سامنے رکھا جائے گا۔ پاکستان کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے، پاکستان کی سپورٹ مانگی جا رہی ہے، شاید پاکستانی بیسز کی ضرورت پڑ جائے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس ٹائم جرنیلوں کو امریکہ نے ایسے قابو کیا ہوا ہے۔ ایک بات یاد رکھنی ہے آپ نے، there are no free lunches as far as the US is concerned۔ اگر امریکہ آپ کو اتنا خوش رکھ رہا ہے، ویسے تو شہزاد اکبر نے دعویٰ کیا ہے کہ جنرل عاصم منیر کو ایک ریٹائرڈ جنرل نے اپنی پرائیویٹ تقریب کے لیے بلایا ہے، لیکن امریکہ کے جو CIA کے قریب لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید سینٹ کام میں کہ ان کی ملاقات وغیرہ بھی ہو جائے گی، جو کہ بالکل ممکن ہے، کیونکہ کوریلا جو ہے وہ بڑی سفارشیں اس کی ڈال کے گیا ہے عاصم منیر کی، تو یہ ممکن ہے کہ اس کی ملاقاتیں ہو جائیں۔ اٹ ڈزنٹ میٹر، مقصد ہم نے دیکھنا ہے کیا ہے۔ جب ایک جنرل کو اتنی آؤ بھگت اس کو دی جا رہی ہوتی ہے، جیسے مشرف کو دیا جاتا تھا، بڑا پروٹوکول ملتا تھا، ریڈ کارپٹ امریکہ میں اس کو ملتا تھا، ٹھیک ہے، کیوں؟ وہ امریکہ کی جنگ لڑ رہا تھا، اس کا فائدہ کس کو ہوتا تھا؟ امریکہ کو۔ کیا پاکستان کو فائدہ ہوا اس جنگ کا؟ ہمیں کیا ملا؟ دہشت گردی، تباہی، بربادی،
1-1.5 लाख लोग बंदा भी अपना मरवा लिया हमने सैकड़ों अरब डॉलर जो है वो जाया कर दिए, बर्बाद कर दिए, हमारा पूरा माशरा तबाह हो गया, हमारे मादनियात से भरे हुए जो इलाके हैं वहां दहशतगर्दों ने कंट्रोल हासिल कर लिया, हमें तो फायदा नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका उसको सर आंखों पे बिठाता रहा 6-7 साल। आसिम मुनीर भी इसी किस्म का यूजफुल इडियट है, ये बार बार मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, ये ध्यान में रखें। जैसे मुशर्रफ एक यूजफुल इडियट था, आसिम मुनीर भी एक ऐसा ही यूजफुल इडियट है अमेरिका के लिए। वो उसको इस्तेमाल करेंगे, जो जंगे हैं उनके लिए उसकी इतनी आवभगत करेंगे कि जब हम ईरान के लिए अड्डा मांगे तो वो इनकार नहीं करेगा। और अब तो वैसे भी इमरान खान जेल में इनकार करने वाला तो कोई है ही नहीं। अगर किसी वक्त खुदा ना खास्ता ईरान को परमानेंटली एटॉमिक सलाहियत से महरूम कर दिया गया जितनी भी उसके पास है, तो फिर ये हमारे लिए भी एक वार्निंग साइन है, फिर वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। और ये आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो ईरान जो इसराइल को क्वालिटेटिव एज लेकर देना है मिडल ईस्ट में, मिडल ईस्ट के एज पर हम बैठे हैं और हमें ये समझा जाता है कि हम अरबों के और मुसलमानों की एक ताकत हैं, अरबों के साथी हैं, अगर फारस के नहीं तो अरबों के तो हैं, तो वो इसराइल का जो क्वालिटेटिव एज है वो उनके ख्याल में मुतासिर होगा। और वो इसके लिए आएंगे, ये खतरा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लाजमी होगा, लेकिन देखिए जब कौमें अपना डिफेंस तैयार करती हैं तो वो दूसरे की नीयत नहीं